I don't believe in freedom of speech. That's right. I don't believe in freedom of speech. My dear brothers and sisters, ضروری نہیں ہے کہ جو بھی کانسیپٹ ویسٹ سے آ رہا ہے ہم اس کو گھول کے پی جائیں. آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ خود فریڈم آف سپیچ کو نہیں مانتا. ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو چارلی ہیبڈو میگزین جو ہے جس نے پاسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کارٹون چھاپے تھے, انہوں نے کوئین آف انگلینڈ کے بارے میں بھی ابھی ریسنٹلی گستاخانہ کارٹون چھاپے, جس کی وجہ سے دیر واز این آؤٹریج ان دا برٹش کمیونٹی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں بی بی سی نے اپنے 2 اینکرز کو فائر کر دیا. کیونکہ انہوں نے برٹش فلیگ کا مذاق اڑایا. فرانس کی اگر آپ مثال لیں تو فرانس میں قوانین موجود ہیں کہ اگر آپ فرینچ اینتھم کو یا فرینچ فلیگ کو موک کرو گے تو آپ کو 7,500 یوروز کا فائن ہوگا. کچھ ہی عرصہ پہلے جب ٹرکش پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں ان کو مینٹل چیک اپ کی ضرورت ہے, تو فرینچ پریزیڈنٹ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے جو ایمبیسڈر ہیں ٹرکی میں ان کو واپس بلا لیا. تب تو کسی کو فریڈم آف سپیچ یاد نہیں آیا کہ بھئی ٹرکش پریزیڈنٹ کے پاس فریڈم آف سپیچ ہے, وہ جو چاہیں کہیں. آپ اتنا کیوں مائنڈ کر رہے ہیں بھائی جان؟ اور اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے اندر 16 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ قوانین موجود ہیں کہ اگر آپ ہولوکاسٹ کو ڈینائی کریں گے تو اس کے لیے پنشمنٹس ہیں اور فائنز ہیں. اسی طرح سے پوری دنیا میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین موجود ہیں, ہیٹ سپیچ کے قوانین موجود ہیں. تو ایون ویسٹ یہ بات جانتا ہے کہ الٹیمیٹ فریڈم آف سپیچ کچھ نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں آپ کو چیک لگانا پڑتا ہے کہ بھئی یہاں تک تو ٹھیک تھا, اس سے آگے اگر آپ کریں گے تو جرمانے بھی ہوں گے, قید بھی ہوگی, پنشمنٹس ہوں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بالکل اسی طرح سے ہم ایز مسلمز یہ بات ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی سپیچ کو سینسر کرنا پڑتا ہے اکثر و بیشتر. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے آگے اف بھی نہ کرو. یعنی کہ والدین کے آگے بدتمیزی کرنا, اونچی زبان استعمال کرنا یا چیخنا چلانا تو دور کی بات ہے, ان کے آگے اف بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو گالیاں مت نکالو کیونکہ جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالیاں نکالیں گے. تو یہاں پہ بھی ہمیں کہا گیا کہ اپنی سپیچ کو سینسر کرو. اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے, کسی کی غیبت کرنا منع ہے, چغلیاں کرنا منع ہے, اور کسی کے اوپر تہمتیں لگانا, الزام لگانا یہ گناہ ہے. تو ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ آپ اپنی سپیچ کو سینسر کریں, یہ نہیں کہ جو آپ کے منہ میں آئے آپ کہہ دیں. تو وی ہیو ٹو ریئلائز کہ الٹیمیٹ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. ہاں, جہاں تک انکوائری کی بات ہے یا کوشچننگ کی بات ہے تو آپ کے پاس فریڈم آف سپیچ ہے. اگر آپ کو دین میں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی یا کوئی بھی پرابلم آپ کو ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, ضرور آپ سوال پوچھیں. ہمارا کام ہے کہ آپ کو جواب دینا قرآن و حدیث کی روشنی میں. سو آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ویسٹرن ورلڈ کی ہپوکریسی جو ہے نا, ان کی منافقت کتنی واضح ہے, کتنی واضح ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. خود جب ان کی باری آتی ہے اور ان کے جو خدا بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ چیخ اور چلا اٹھتے ہیں کہ بھئی ہمارے فلیگ کو کچھ نہ کہو, ہماری کوئین کو کچھ نہ کہو, ہمارے قوانین کو کچھ نہ کہو, ہولوکاسٹ کو ڈینائی نہ کرو. لیکن جب فریڈم آف سپیچ ان کو یاد تبھی آتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی منافقت کو, آپ ان کی ہپوکریسی کو سمجھیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. Until next time, this is me Raja Zawlak signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.